أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق اللہ العظیم. سورة البقرہ آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے واسطے، فَقُلْنَا تو ہم نے فرمایا اضرب مارو بعصاک اپنی عصا کو الحجر پتھر پر، فانفجرت منہ 12 عینا سو بہ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گاٹھ، کلو کھاؤ واشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کی روزی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے. پشتو میں ترجمہ ہے وَإِذْ او ہر کلچ استسقا وبوستلی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام قومی دخل قوم دپارا، فقلنا نمونگا فرمائل اضرب اوہا بعصاکا فخپلا ہمسا باندے الحجر کانے، فانفجرت پس روان شی منہ داغینا 12 دولس عینا چینی، حد علما پتحقیق سرا وہ پی جندرو کل اناس ہر یو قوم ہر یو ڈلے مشربہم خپل دسکلو زے، کلو خری واشربو اسکئی من رزق اللہ دا اللہ دا رزقنا، ولا تعثوا او مگر زے فی الارض پس مگا کی مفسدین فساد کون کی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس سے پہلے 7 انعامات کا تذکرہ ہو چکا ہے. یہاں سے 8ویں انعام کا تذکرہ ہے جو وادی طیب میں بنی اسرائیل پر کیا گیا. من و سلوہ نازل کر کے ان کی خوراک کا مسئلہ پورا ہوا اور بادل سے چھت بنا کر مکان کی ضرورت پوری کی گئی. پانی چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس لیے یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے آزادی کے بعد اہم مسئلہ تھا. چنانچہ قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اس کی درخواست پیش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا. آپ علیہ السلام کو ایک خاص پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا گیا. جو ہی آپ نے عصا ماری تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. امام قرطبی رحمہ اللہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ وہی پتھر تھا جو ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے باغ کر لے گیا تھا. یہ مربع پتھر تھا، اس کے چاروں طرف سے 3 چشمے نکلے. بنی اسرائیل 12 شاخوں میں پھیلے ہوئے تھے. معاشرتی طور پر ہر کام میں انفرادیت کے خواہاں تھے، اس لیے ایک جگہ سے اجتماعی طور پر پانی نہیں پیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشموں کا بندوبست کیا تاکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے پانی پی سکے. چنانچہ ہر شاخ کے لیے اپنی جگہ کی پہچان کرائی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا دیا ہوا رزق من و سلوہ کھا کر پانی پیو اور اس کا تقاضا ہے کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو بلکہ امن و آشتی اور اصلاح کے علمبردار بنو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پانی کا سامان کر دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے ابل پڑے. اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل دعا ہی ہے. شریعت موسوی میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے. یہ دعا کبھی خاص نماز استسقاء کی صورت میں کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں نبی علیہ السلام کا نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا منقول ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا.
جیسا کہ بخاری مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالی نے بارش نازل فرما دی۔ اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استسقاء خواہ بصورت نماز کیا جائے یا صرف دعا کی صورت میں، اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ، اپنے فقر اور مسکنت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے۔ گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لے تو ان کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔